الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين پڑھیے درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق
جزاک اللہ۔ عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب زیدہ مجدہ عزیز محترم حضرت علامہ مولانا محمد شاہد فاروق صاحب زیدہ مجدہ، برادر محترم حضرت صاحبزادہ قاری محمد رمضان باروی صاحب مدظ اللہ الاقدس، انتہائی عزت لائق میرے برادر حضرت صاحبزادہ قاری محمد مقصود احمد نعیمی صاحب مدظ اللہ العالی، انتہائی عزت لائق جناب حاجی محمد سرور صاحب، شیخ محمد اکرم صاحب، چودھری محمد شریف صاحب، دیگر علماء کرام، سناخان حضرات اور اج دی اس محفل دے نقیب برادر مکرم جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب، اور اس دستار فضیلت دے منفرد اور انتہائی مخصوص پروگرام وچ تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عفت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مینوں قلبی طور تے بڑی مسرت ہے کہ اج تو 9 سال اور 2 جمعے پہلے تک میں ایک پہلا خطاب ایسے ٹائم ہی تھے کیتا سی۔ اس خطاب دا میں نام رکھیا لیبارٹری ٹیسٹ، لیکن وہ ٹیسٹ میرے علم وچ نہیں سی، لیکن ٹیسٹ از بیسٹ۔ وہ ٹیسٹ ہے ٹھیک سی۔ اج مینوں پرانا منظر وہ یاد آ رہا ہے۔ دوسری خوشی مینوں یہ ہے کہ اج 11ویں والی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی سونی تے سلکھڑی نسبت دے حوالے نال اج 11 حفاظ کرام او نے جنہاں دیاں سونیاں سراں تے سونیاں پگاں سجائیاں جانیاں۔ دستار فضیلت، یہ مطلب ہے کہ حافظ قرآن بھی ایک اپنی وکری فضیلت رکھتا ہے، اس واسطے دا نام دستار فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے اس ادارے نے بڑا پرانا ایک لفظ ہے ساڑھا دن دگنی رات چگنی ترقی، لیکن میں اس لفظ نے تھوڑا جا بدلے ہوں، دن 11ویں تے رات 12ویں ترقی عطا فرمایا۔ جی
اور تھوڑا ذوق مینوں اس واسطے اس ٹائم اچھا لگتا پیا کہ میں کو 2-3 دن پہلے پتو کی سا اتھے میرا خطاب تقریباً 12:30 تے شروع ہویا. انہوں نے میں پہلے دسیا سی کہ عرس کا پروگرام ہے، لیکن میں ممبرشپ تے بیٹھا، میں جدو گیا نا خطاب واسطے کرسی تے بیٹھا جا کے، مینوں انج لگے جی بندے ہون آ کے بیٹھے، انہیں فریش تازہ دم. مینوں پرسوں والا منظر جڑا نا اس سامنے نظر آتا پیا کہ تسی وہ کدوں دے بیٹھے ہو، لیکن مینوں انج لگتا ہے جی ہون ہی آ کے بیٹھے ہو. تسی تھوڑا ذوق، تھوڑا شوق، مذہبی محبت اور خلوص اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال اور اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید دی بساطت نال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اس کے اندر اللہ اضافہ فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے مینوں حکم فرمایا ہے کہ میلاد شریف سنا، لیکن میں وہ بھی تمہیں سناواں گا انشاءاللہ. سارا ربیع الاول شریف میلاد ہی تمہیں سنانا میں، اج بھی تمہیں میں تھوڑا سناواں گا، لیکن جو اج ہے نا وہ اج ہی ہے. میلاد شریف بھی ہوئے گا انشاءاللہ. بچیاں دے والدین بھی آئے نے، میری طرفوں پہلے انہاں والدین کریمین نو مبارک جنہ دے بچیاں نو اللہ نے اس شرف عطا فرمایا ہے. پتر بہ جاؤ، ان بڑی بن گئی، میں بیٹھ جاؤ، میری انہیں بنا کے بہنا جی. کون اے ایٹمی دور ہے، ایٹمی دور ہے. اے ہوں ایک دور ہے کہ وہ بچے ماواں نو لب دین، ماواں کتنے نے، وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ بچہ لبدا بچارا پہنچ جاتا، تو ہوں وقت وہ ہے کہ ماں پیو بچے لبنے ہوں تھوڑی دیر بعد سال ڈیڑھ جی ہیٹری اتنے ہو جانی، یہ بالکل اپوزٹ ماحول ہو جانا. میں 2-3 حدیثاں تمہیں لگا سنا، انہوں نے ذرا توجہ نال سماعت کرنا ہے. پہلی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 215. راوی نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث سننی ہے تو مزہ لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑے انسان نے نا، انسان بنی نو انسان، یہ سارے انسان، انہاں وچوں کچھ لوگ وہ نے جڑے اللہ والے نے، کچھ لوگ وہ نے جڑے اللہ والے نے. بولو نا ذرا، کچھ لوگ وہ نے جڑے اللہ والے نے. اسی ایک جملہ عام معاشرے وچ بولنے ہیں، اے بندہ بڑا اللہ والا ہے جی، حالانکہ وہ نہیں ہوتا. اسی غلط بیانی تو کام لیں گے، اور مذاقن بھی اسی اس لفظ دا عام استعمال کر رہے ہیں. وہ بڑا یار تو اللہ والا تو گل ہی نہیں سنتا پیا. ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اللہ والے دی شان بیان کی نا، تعریف، وہ سنو تے او دے تے فٹ کرو جس تے ہوندی ہے، اس تے فٹ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بنی نو انسانہ وچوں کچھ لوگ وہ نے جڑے اللہ والے لوگ نے. قالو، صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، حضور اللہ والے کون نے؟ اللہ والے کون نے؟ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ. فرمایا جڑے اللہ والے نے نا، وہ لوگ نے جڑے اہل قرآن نے، اور اہل قرآن لوگ نے جڑے اللہ والے نے تے اللہ کے خاص بندے نے.
اہل قرآن یہ اللہ والے نے اور اللہ دے خاص بندے نے. میں اس کے اتنے ایک مثال دے کے تمہیں بات سمجھانا عرض کرنا جزاک اللہ. ایک بات عرض کرنا, ایک بندہ پورا محل تیار کرے. یہ سب اگے آگے تشریف لے آؤ. ایک مثال دے کے تو میں بات عرض کرنا ہے. بڑی توجہ نے مثال سن لی. ایک بندے نے محل تیار کیتا ہے, محل دے اندر 12 14 15 کمرے ہیں, لیکن اس محل دے انہاں کمریاں وچ ایک کمرہ ہوے جتے محل والا آپ آرام کرتا ہے. ایک کمرہ ہوئے جدے وچ محل والا خود آرام کرتا ہے. ہن او کمرہ ہر وقت اس مالک نو یاد رہتا ہے. ایک انس ہے, ایک انسیت ہے, ایک اس نو لگاؤ ہے مالک نو اس کمرے نال جس کمرے وچ آپ ہو آرام کرتا ہے. حالانکہ باقی کمریاں دا مالک بھی وہی ہے. بات سمجھو, باقی کمریاں دا مالک بھی وہی مالک, لیکن اس کمرے دا انس کیوں ہے, اس کمرے نال پیار کیوں ہے؟ اس واسطے کہ کمرہ ہوے جڑا زیادہ ہوئی توجہ دا مرکز رہتا ہے. مثال دیتی ہے گل سمجھانے واسطے. ہے تے ساری اللہ دی مخلوق, میں بھی تسی بھی دیگر انسان پوری کائنات وچ رہن والے سارے انسان ہے تے سارے ہی اللہ دی مخلوق, پر رب دی نظر انہاں اُتے وے جڑے قرآن نال پیار کرنے والے, جڑے قرآن نہ پیار کر دے, جڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں, جڑے قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں جگہ دینے والے لوگ نے. اللہ کو پیار انہاں لوگاں دے نال ہے. تاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے قرآن والے لوگ ہیں نا, قرآن والے, قرآن دے خادم, قرآن دے عالم, قرآن دے نوکر, قرآن دے قاری, قرآن دی تلاوت کرنے والے نہیں ویندے دینے, نہیں ویندے رات, نہیں ویندے دوپہر, نہیں ویندے رات دا پچھلا پہر, سارا جگ آرام کرتا ہوئے تے اٹھ کے اللہ دے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب نو کلام اللہ دی تلاوت دے وسیلے نال راضی کرن دی کوشش وچ رہندے نے. اللہ نو انہاں لوگاں نال پیار ہو جاتا ہے, اللہ نو لوگاں نال پیار ہو جاتا ہے. دوسری حدیث اے دے اوتے پورا لیکچر ہے اس روایت اوتے, لیکن زیادہ تمہید لمبی نہ ہو جائے. دوسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے, آپ فرماندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو بندیاں اتے رشک کرنا چاہیے, دو بندیاں اتے رشک کرنا چاہیے. یہ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 184 ہوتے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث, جنہی بخاری وچ بھی ہے اور مسلم وچ بھی ہے, مشکات دے صفحہ نمبر 184 ہوتے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بندیاں اتے رشک کرنا چاہیے. کیڑا کیڑا؟ ایک وہ بندہ جڑا قرآن دا قاری ہے, جڑا قرآن دا قاری, جڑا قرآن دا خادم ہے, جڑا قرآن پڑھتا ہے تے پڑھاتا ہے, اور وہ قرآن اس طرح پڑھتا ہے نہ وہ دن ویندا ہے نہ رات ویندا ہے. وہ نہیں ویندا کہ قرآن دا ایک ٹائم ہے یا نہیں. لوگ کی آکھن گے, لوگاں دے انہاں ساریاں سوچاں تو دور ہو کے اعلیٰ پرواز وچ قرآن پڑھتے ہی جاتا ہے, قرآن پڑھتے ہی جاتا ہے, اور انہوں ڈبل فائدہ پہ ہوتا ہے, نالے قرآن کی زیارت کرتا ہے, نالے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ڈبل فائدہ لے رہے, ڈبل فائدہ لے رہے, نالے قرآن دی تلاوت کرتا ہے, نالے قرآن دی زیارت کرتا ہے پیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہور کیڑے بندے اتنے رش کریے؟ بیٹے بیٹھ جاؤ, حرکت نہیں کرنی ایسے. دوسرا کدے اتنے رش کریے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا اس بندے اتنے رش کریا جائے جن مال بڑا ہی دیتا ہے. سب بن کے نہیں بیٹھا, بلکہ مال کو کی کرتا ہے, وہ بغیر ٹائم ویکھو وہ دنے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کری ہوتا ہے, رات کے اللہ کی راہ میں خرچ کری ہوتا ہے. وہ مال اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ دے دیتے بچو, اللہ دے رستے بچ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں وہ دن کو بھی خرچ کر رہا ہے, رات کو بھی خرچ
بھی دیکھتا ہے اپنے مولا کو دیکھتا ہے. اچھی آواز میں سبحان اللہ. اور جدوں بھی ویندا مولا پر. یاد رکھیا جی ایک ہوندا رشک, ایک ہوندا حسد. امام اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ 337 ہوتے بیروت دا چھاپا, اس کے اندر آپ نے تشریح کی تھی کہ رشک کی اور حسد کی ہے. فرماندے نے حسد ہے جس اتے پوری امت دا اجماع ہے کہ حرام ہے. پوری امت دا اجماع ہے کہ حرام ہے. رشک حرام ہے. حسد کرنا کسی کو یہ حرام ہے, جائز ہے. اور ہے کہ حسدی دا یہ کی ہے, ایک بندے کو گڈی ہے نا BMW, دوسرا انہوں ویندا ہے تو ویکھ کے آکھے یا اللہ اس کو کھولا ہے, اس کو روے نا, یا اللہ یہ ضائع ہو جائے, یا اللہ پاک یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ختم ہو جائے, گڈی روے ہی نہ, بندہ بچ جائے گڈی نہ روے. اگر اللہ کسی نے بنگلہ دیندا ہے, کوٹھی اچھی دیندا ہے, یا اللہ پاک زلزلہ آوے کوٹھی ڈگ, یعنی انہوں آندے نے زوال نعمت, اللہ جو نعمت دیتی ہے نا وہ ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے. جے دل وچ یہ سوچے تے حرام ہے, تے جے کسی دی گڈی ویکھ کے, کسی دی کوٹھی ویکھ کے, کسی کو نعمت ویکھ کے آکھے یا اللہ اینوں دتی ہے, یا اللہ مینوں نہیں دے. مفتی صاحب ٹھیک ہے. رشک اور حسد اس وچ فرق ہے. حسد زوال نعمت, تے رشک اپنے واسطے عطائے نعمت کہ یا اللہ اینوں میرے بھرا نوں دتی ہے, مینوں بھی عطا کر, مینوں بھی عطا کر. یاد رکھیا جی حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں خشک لکڑی نو اگ کھا جاندی. ہن ساڈے رشتہ داراں وچ نظام کی ہے, اب ویندے ہو نا معاشرے دا نظام, ایک دوجے نال حسد بغض, کیوں؟ یہ کو پیسہ کیوں ہے, یہ ختم ہو جائے. تے جے یہ آکھیا جائے یا اللہ اینوں دتا ہے مینوں بھی دے. اب میں نے ایک بندہ آکھنے کا رضوی صاحب ڈالر مہنگا ہو گیا تے کتاباں تے بہت مہنگیاں ہون تے ہاتھ نہیں پہن دیندیاں. میں کہ اللہ دے خزانے کمی آ گئی, ڈالر ودھنا نہیں سمجھ آئی گل. جو کتاب ہمیں پہلے ایک جلد والی 1500 کی ملتی تھی, اب وہ ملتی ہے 3000 کی, اب ڈبل ریٹ ہو گیا. اب وہ پٹھان بات ہی نہیں سنتے ہماری, وہ کہتے ہیں جی بھائی اب نہیں وہ باتیں رہی. تو میں کہ بھی اللہ دے خزانے میں کمی آ گئی, ڈالر ریٹ ودھنا, رب دے خزانے ہی کمی آ گئی. تو سانو طرح دے بھی کتاباں کتوں لینی ہوں. یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں دینی ہے, جو پہلے دیتا تھا وہ اب کوئی کمی نہیں ہے. اب اگلی حدیث سنیے, جزاکم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث کنز الامال جلد نمبر 1 صفحہ 548, راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث سنو تو ایمان تازہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنہوں نے حفظ کیتا ہے, جنہیں بچے حفظ کیتا ہے, اور جنہیں حفاظ کرام تشریف فرماؤ سب واسطے حدیث میں لگا اس کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جمع القرآن, او خوش نصیب بندہ جنہیں قرآن کو حفظ کر لیا. یہ ڈائریکٹلی حدیث, پہلی دونوں حدیث ہیں, یہ استاد محترم جو ہے نا بچوں کے, آپ کے لیے ہیں, جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ہے. یہ حدیث طلبہ کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے اپنے سینے کو منور کیا ہے, یہ ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جمع القرآن, وہ خوش نصیب جس نے قرآن کو حفظ کیا, فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. فرمایا وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اس کی جو دعا ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی, وہ قبول ہوگی. آگے سنیے, انشاء اجلھا لہ فی الدنیا, اللہ چاہے تو اسی وقت اس کی دعا کو دنیا میں ہی پورا کر دے, جلدی جلدی اللہ پورا کر دے اس کو. اور اگر اللہ چاہے تو اس کو قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے سنبھال کے رکھ لے, اللہ اس کو ذخیرہ کر لے, اپنے پاس رکھ لے, جب قیامت کا دن ہو اس کے بارے نیارے ہو جائے. اس نے دعا کی ہے. اور اتھوں یہ بھی گل سمجھ آ گئی, کئی اسی دعا کرنے ہیں نا, دعا کرنے ہیں اسی سمجھنا قبول نہیں ہوئی. بھائی بندہ دعا کرے اپنے مالک کی بارگاہ میں, عبد دعا کرے معبود کی بارگاہ میں, مملوک دعا کرے مالک کی بارگاہ میں, یہ کیسے ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی ہے, بعض کی اسی وقت پوری ہو جاتی, بعض کی سال بعد پوری ہوتی, بعض کی پوری زندگی نہیں ہوتی. وہ اللہ قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ لیتا ہے. کیوں؟ تیری دعا اس موقع پہ پوری کرنے والی نہیں,
کیوں؟ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں، میری شان ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، ہر شے کو جاننے والا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہاں قبول ہوئی تو تیرے لیے مناسب نہیں، میں نے سنبھال کے قیامت کے دن کے لیے تیرے لیے رکھ لی، سنبھال کے رکھ لی۔ اللہ اکبر۔ جس بندے نے قرآن حفظ کیا اس کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، چاہے مالک تو اسی وقت دنیا میں قبول کر دے، پوری کر دے اس کی دعا کو، لیکن اللہ چاہے تو اس کے لیے آگے کے لیے آخرت میں سنبھال کے رکھ دے اس کے لیے۔ اب 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک حدیث ابن ماجہ سے، ایک حدیث مشکات بخاری اور مسلم سے، اور ایک حدیث کنز المال سے۔ 3 حدیثیں، تاک تھا نا عدد، میں نے اس لیے 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے، بالخصوص قرآن کو پڑھنے والے، یہ بھی طرح طرح کے ہیں بھائی صاحب، یہ بھی طرح طرح کے لوگ ہیں۔ کئی پیسے لے کے پڑھ دیں، کئی ہتھوں دے کے پڑھ دیں۔ بڑا اہم پوائنٹ شیخ صاحب جتے میں تھوڑی توجہ لے کے چلا، جے توجہ ٹر گئی تے تاں تے تسی پھر سبحان اللہ وارے نیارے تواڈے، جے توجہ نہ گئی تو پھر بھی میں کی کہہ سکنا تانوں، لیکن امید ہے تواڈی توجہ انشاءاللہ ٹر جائے گی انشاءاللہ۔ کئی قرآن پڑھنے والے وہ نے جڑے پیسے لے کے پڑھتے ہیں، لوگوں دی خدمت کرتے ہیں، تو کئی وہ نے جڑے ہتھوں دے کے، کوئی بھائی ساڑھے کو پیسے لے لو ساڑھا سنو تے صحیح، ہتھوں لے لو ساڑھے کو ساڑھا سنو تے صحیح۔ میں 2 طرح دے لوگ دسے نے، ہوں ایک تیسرا لگا دسن، انہاں دی شانہ ویکھو کی نے، انہاں دی شانہ ویکھو کی نے۔ کوئی جڑے پیسے لے کے پڑھنے والے، کوئی دے کے پڑھنے والے، کوئی جھوڑ جنہاں دا سر کی دے دہڑ کی دے نیزے ہوتے سرے انور ہوئے، آئے ہائے سرے انور نیزے ہوتے ہوئے، اللہ دے قرآن میں تلاوت ہوئے، وہ نکا بیٹا بھی دے دے، بڑا بیٹا بھی دے دے، وہ برا بھی دے دے آنے دے، ساڑیاں تلاوتاں سوڑ لو، اسی اللہ دا قرآن پڑھنے آوے، تسی مبلا ہوتے پہ آگے اللہ دا قرآن پڑھتے نظر آؤ گے، تسی مراپا میں جاگے اللہ دا قرآن پڑھتے نظر آؤ گے، تسی مسجدہ کے اندر اللہ دا قرآن پڑھتے نظر آؤ گے، پر جس طریقے دے نال اسی لوگ اللہ دا قرآن پڑھنے آوے، ساڑھے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ انور دے ایک قرآن نازل ہو جائے، ایک قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو جائے، ساتھے کرو اللہ دے قرآن کی تلاوت سنو تو انہوں پتہ لگے یہ دے واسطے سر تر دے نال جڑیا ہونا ضروری نہیں، یہ دے واسطے محبت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اسی خون رسولہ، اسی نسل رسولہ، اسی آل رسولہ، کچھ لوگ دے کے پڑھن گے، کچھ لے کے پڑھن گے، پر اسی سارا قربان کر کے نیزے دی نوک تے اللہ دا قرآن پڑھ لواں گے، نیزے دی نوک ہتھوں دیاں گے تے دیاں گے کی بھتیجے بھی دے دیاں گے، پتر بھی دے دیاں گے، سورہ کنبہ ذبح کروا کے پھر اللہ دے قرآن کی تلاوت کر کے دساں گے اسی ذبح ہون تو پہلا بھی زندہ سا، ذبح ہون تو بعد بھی زندہ۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں ہے ذوق، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم اتنا حساب کوئی ہے ذوق تے ہے میرے نال نہیں، جے پڑھنا تے پڑھنا ہوں جی یہ فضا وی بازو لہرا کے بس پڑھنا ہے جی عشق نال، عشق نال پڑھا جی۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم اتنا حساب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم اتنا حساب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب۔ جیڑا حسینی بیٹھا بازو کھڑے کرو ذرا،
ہوں تھلے نہیں کرنے حسین پاک دے نام تے چکی رکھنے تھلے نہیں ہوں کرنے انہوں نے اس طرح لہرانا ہے آقا حسین اسی تھوڑا ذکر کرنے ہیں تھوڑا ذکر کرنا ہے تسی او قاری قرآن ہو جنہ نے شہید ہون تو بعد نیزے دی قرآن نیزے دی اتے چڑھ کے تلاوت قرآن پاک فرمائی ٹھیک ہے اس طریقے نہ پڑھنا ہے تو ذوق لو میں نے بھی لین دو ذوق آپ بھی لگو حسین تیرا جواب حسین تیرا جواب حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا کریم اتنا حساب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں تو کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے تو کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے وہ تیرے ورگا نواب کوئی نہیں ہاں تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تو کرتا کر ہی تم کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے تم کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے وہ تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا تسی ٹھلیا ہو جانا تے میں تقریر چھڑ دینی یہ جمعہ نہیں یہ بدھ ہے جمعہ یہ پرسوں ہے تساں ہوڑی پڑھنا ہے تو پھر میں تقریر نہیں کرنی میں تمہیں صحیح دسدا جی میں اتنے چھڑ دینی کوئی ساڈے بھی تو ناز ہوں جمعے والے دن میں تواڈے ناز اٹھانا تے اج تساں میرے اٹھانے مل کے ایک آواز نہ بازو لہراؤ فضا وچ انہاں نہ تھلے کرو لنگر کھادا یہ ماشاءاللہ میں انہوں پکی کیتی قاری صاحب نو اگلے سال یا ادو اگلے سال جدوں بھی یہ جلسہ ہوئے دستار فضیلت دا روٹی پہلا نہیں کھوانی حلال کر کے کھان تے بعد وہی کھان یہ صحیح گل جی جنہ بندہ بھکھا ہوئے انہاں بہتا لڑدا ہے بٹیرا رجیا لڑدا ہے تے شیر بھکھا لڑدا ہے اسی شیر ہاں اس واسطے شیراں والے کام کرو ذرا فضا ہی لہراؤ پڑھو ذرا میرے کے گواہ نہ حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا کریم اتنا حساب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں تو کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے تم کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے تم کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے سڑے انور ہوئے قرآن دی تلاوت کرنے والے آقا حسین تھوڑی عظمت نو ساڑا سلام ہے تو سائنج قرآن پڑھیا ہے جمیں کائنات وچ کسے بھی نہیں پڑھیا تو کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نائے تو کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نائے وہ تیرے ورگا نواب کوئی نہیں ہاں تیرے ورگا تیرے ورگا کرتا کر ہی لوٹا چھوڑے نئے تو کرتا کر ہی حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں تو کرتا
دا گھر ہی لٹا چھوڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں. بڑا کو نواب ہوئے کو کی کر لے گا, لیکن جنہاں نے 72 تن دے کے کنبا کہا کے پہن دی گودی خالی کر کے جو قرآن پڑھے آنے نا, اے قرآن پڑھنا خدا دی خدائی وچ اونا دا حصہ, یہ اونا دا حصہ. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. کون سنو اگلی گل. یہ حدیث بھی بڑی قیمتی ہے, ہر حدیث ہی بڑی قیمتی ہوتی ہے, لیکن ہر حدیث کا ایک اپنا مقام ہے نا, اپنا مقام ہے. یہ حدیث ہے مسلم شریف میں جو میں پیش کرنے لگا ہوں. ہے توجہ جناب. مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کیڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہاں دا ایک نام ہے جس لقب نہ صحابہ انہاں نے پکار دے سن نا, وہ لقب صاحب النعل. کیوں کہ بلا مفتی صاحب صاحب النعل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے تشریف لے جانی نا, یا کسی جگہ تشریف فرما ہونا, نالین شریف اتارنے, انہاں چھتی چھتی پھڑ کے تے سینے لا لینا. انہاں دی ڈیوٹی سی, انہاں ڈیوٹی لائی, اپنی ڈیوٹی لائی ہے. نبی کریم صاحب جتھے بھی تشریف فرما ہونی نا, انہاں جلدی جلدی نالین شریف پڑھنے. میں اتھوں تک پڑھیا ہے کہ آستینہ ہوندیاں سن کھلیاں, ادو کاف شاف نہیں سن چل دے, ایک ادھر دے لینی ایک ادھر دے لینی تے انج کر لینا انج. انہاں کیا بھی محبوب دے نالین شریف نے سینے لگے رہے. جے کسی آکھنا نا عبداللہ بن مسعود, انہاں کہنا نا مینوں اس نام نال یاد کرو, اس نام نال میں محبوب دا پپوش بردار ہاں, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین چکن والا, مینوں اسے نام نال یاد کرو, صاحب النال. تے جنہیں پکارا یا صاحب النال, یا صاحب النال, یا صاحب, اے عبداللہ بن مسعود, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین چکن والیا. اور یہ بھی میں پڑھیا حضرت کہ چاڑ دے نہیں سن, نا 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 چاڑ دے نہیں سن. وہ جڑی خاک شفا لگی ہوں دیتے نال, آندے سن ذرے میرے جسم دے نال لگن. کئی ہوں نا چاڑ کے دے پھر چاڑے صرف آپ نے ایک وری سن. ادو وہ جدوں بی بی آئی سی یہودی دی بیٹی, جدوں نے آکھیا سی مینوں سرما چاہیے تے پھر آپ نے چاڑ کے تے ایک پوڑی بن دیتی سی, بیاہ لے جا. اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے, میں نہ ایک کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھا, سرکار مینوں فرماندے ذرا قرآن تے سنا. مسلم شریف ہے, مینوں قرآن تے سنا. آندے نے سونیا تسی صاحب قرآن ہو, تواڈے اوتے قرآن نازل ہویا ہے, تے مینوں فرماندے ہو قرآن سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اے بیٹے اٹھاؤ ذرا اٹھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود, قرآن تے میرے تے نازل ہویا, میں تینوں آکھے قرآن سنا. میرا اج دل کردا میں تیرے کولوں قرآن سنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں دل کردا تیرے کولوں قرآن سنا, مینوں قرآن سنا. سورہ النساء شریفہ پڑھنا شروع کیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سورہ النساء شریفہ پڑھنی شروع کی تھی. جدوں اس آیت کریمہ دے پہنچے نا, بڑی مشہور آیت ہے, کیف اذا جئنا من کل امت بشہید من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. جدو ایتھے پہنچے نا, حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے, میں نا اکھاں چوک کے ویکھیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں سامن دگو برس دیاں نے پئیاں, ہنجو جاری نے. اے حدیث بخاری شریف چ بھی ہے, او دا جز اگے وکھرا ہے. امام بڑی توجہ امام بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ ایک اور حدیث عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری اس حدیث دے تحت لکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر. اندر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ظفر وال گئے, حضرت عبداللہ بن مسعود تے دیگر صحابہ نال نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے کسی قاری نو فرمایا مینوں قرآن سنا, کسی قاری نو فرمایا مینوں قرآن سنا. اے میں پتہ حدیث کیوں سنان لگا, اس وقت سنان لگا قرآن جدوں ہی پڑھیا جے خلوص نہ پڑھیا جے, کی پتہ محبوب کدی سننی آ جان. میری گواہی کس طرح ہے, امام عینی رحمت اللہ علیہ اگے حدیث لکھ کے دا جواب دیندے نے, آپ ہی سوال اٹھایا حدیث دے ذریعے, آپ ہی جواب دیندے نے. آندے نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے تابعی نے, فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صبح تے شام آپ دی امت پیش کی جاتی ہے.
اے اسی ہن پیش ہونا سویرے شام لنگ گئی ہے اے ہن رات دا ویلا ہے اسا صبح پیش ہونا صبح اے ساری رات دی کاروائی میرے آقا سے ملاحظہ کرتے نہیں پے اللہ کی ہدایت تے صبح سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیش ہو جانا یہ سارا کیتا کی سارا پیش ہونا استے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیش کی جاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امتان چہریاں تو بھی اپنی امت نو پہچان دے نے تے انہاں دیاں عملاں تو بھی اپنی امت نو پہچان دے چہریاں تو بھی تے عملاں تو بھی پہچان دے نے امام عینی رحمت اللہ علیہ دی بات ایتھے ہوگی ختم ہن تو سمجھ آ گئی کہ جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا او دا قرآن میرے آقا نو پسند آ جائے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی تے دینی ہے نا او دی گواہی تے دینی ہے نا ساری امت تے جیڑا اونج ہی پڑھدا ہے گواہی او دی بھی دینی ہے تے جے گواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے دین کہ یا اللہ اے مینوں اے دا قرآن پڑھنا مینوں پسند ہے ادھر تے میں تانوں ایک دلیل دینا انفاس العارفین پڑھو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی فرماندے نے میرے ابا جی دا دور تے دو قاری سرہند شریف وچ سرہند شریف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ فرماندے ہیں سرہند شریف دے اندر جتھے دربار سیدنا مجدد الفے ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ دا اس سرہند شریف دی سرزمین اتے اس صحرا وچ دو قاری قرآن پہ پڑھدے سن ایک پڑھدا ہے تے دوجا سندا ہے دوجا پڑھدا ہے تے اے سندا ہے ایک قاری دا نام ہے سید عبداللہ او صدات وچ سن دوسرے دا نام سید نہیں سی او دا نام ہے رحمت اللہ ایک دا نام سید عبداللہ دوسرے دا نام کی ہے رحمت اللہ اے دو میں ایک دوجے نو قرآن دا دور کر دینے پہ سنا دینے پہ پر پڑھ دے اس طرح نے پہ کہ اکھاں برس رہی ہیں قرآن پڑھ دے ہیں اکھاں چھم چھم برس رہی ہیں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ فرماندے نے اے دو میں اس ذوق نال اس شوق نال قرآن پڑھ دینے پہ کہ اچانک چند عربی سوار آ گئے چند عربی سوار آ گئے عربی پوشاکاں عربی سواریاں عرب والوں آئے آندے نے قرآن پڑھ دیں اکھاں کھولیاں ساں ویکھیا خوشبوواں آن لگ پئی ہیں سید عبداللہ فرماندے نے خوشبوواں آن لگ پئی ہیں اساں ویکھیا عربی چند لوگ سامنے کھڑے نے انہاں وچوں جڑا سب تو سونا سی نا وہ کہن لگا تساں قرآن دا نہ پڑھ کے اج حق ادا کر چھڑے قرآن دا پڑھ کے تساں اج حق ادا کر چھڑے آندے نے سانوں صاحب نہ لگا بھی ساڈا بڑیا کی ہے ساڈے نال ایک دوجے نوں آندے نے یار ہے تے سارے ہی سونے سن پر جڑا انہاں دا سردار سی نا وہ بڑا سونا سی بڑا ہی سونا سی اسی جیب بھر کے انہاں ول تک بھی نہیں سکے انہاں ول ویکھ بھی نہیں سکے کیوں انہاں دا نور ہی اینا سی او حسن ہی اینا سی انہاں دا جمال ہی اینا سی تھوڑی دیر لگی سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر لگی تے آن والا ایک آیا انہیں بھی عربی لباس پایا ہے عربی سواری ہوتی آیا ہے کہ آگے کہنے لگا اے لوگو میں دسو محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تشریف لے آئے دیں گے نہیں اے پتر کی لابنا پیا بھیجا پتر بھیجا یہ کسی ساتھی نو ویکھنا بیٹے بیٹھ کے ویکھ لو سبحان اللہ ایک بندہ آ گیا عربی وہ آگے پوچھنے لگا ہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے جے آئے نے تے دسو ہون کدھر گئے نے جے نہیں آئے تاں بھی دسو جے آئے نے تاں بھی دسو آندے نے مر گئے بھائی پیران تھلو زمین نکل گئی وہ تے ساڑی سرکار سن وہ جنہ دا کلمہ پڑھیا ہو جنہ دا قرآن پہ پڑھ دے سن جنہ تے نازل ہوئی یہ کتاب ہے اسی وہ پہ پڑھ دے سن تے اسی قدمین شریفین نو چوم ہی نہیں سکے سانو پتہ ہی نہیں لگا انوار و تجلیات چینا سی مست ہو گئے سانو صحاب ہی نہیں لگا تے کہنے لگے جی سانو سمجھ نہیں آئی پر تسی دسو تسی کون تسی دسو تسی کون جواب دینے والا جواب دینا ہے آن والا جواب دینا ہے بیا اے اللہ دا قرآن پڑھنے والے ہو تے سونی قرات دے نال سونی تجوید دے نال سونے لیا دے نال سونے انداز دے نال اللہ دا قرآن پڑھنے والے ہو میرا نام ابو ہریرہ ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہاں کل کچہری مصطفیٰ مزار مصطفیٰ اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سارے صحابہ بیٹھے ہوئے سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہندوستان کے اندر ہند دی سرزمین تے اساں سرہند شریف دی سرزمین تے جانا ہے اوتھے دو قاری بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھدے ہوندے نے انہاں دی تلاوت سنن واسطے جانا ہے
اللہ یا رسول انہوں نے تلاوت سننے واسطے جانا ہے دھیان دینے اسی بڑے پریشان ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درشن نہیں کر سکے جی بھر کے دیدار نہیں کر سکے قدمین شیفین نو بوسا نہیں دے سکے اسے حرامی دی عالم کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی نے فرمایا وہ سرا جتنے چند لمحہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سن بس اتنے ایک لمحہ روک کے آپ گزر گئے نے اتنے کئی دن مجھ کو امبر تے کستوری نالو آنا خوشبو آئے ہوندیاں رہیاں نے خوشبو آؤندیاں رہیاں نے تے شاہ ولی اللہ صاحب دے ابا جی دے نام کی سی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ تے میں جدو ایک گل پڑھی میں نے ایک گل یاد آ گئی اے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو خوشبو آ کے ہونا یار عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا مل کے ایک آواز میں سارے پڑھو عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا محبوب کل سونا ختم رسول محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا بلکہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے میرے بیڑے نے وہ میلاد والی گل جی اسے گل ہوتے اما جی فرما دیا نے آئے تے محبوب میرے ویڑے پر خوش میرے ویڑے نہیں سیرت حلبیہ دے اندر باقاعدہ بات لکھی ہے اس کتاب دا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المأمون صلی اللہ علیہ وسلم امام حلبی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ فرما دیا نے آئے تے میرے بیڑے نے آئے تے صرف میرے گھر نہیں پر خوشبوئاں صرف میرے گھر نہیں اما جی کتے کتے نے فرمایا لم یا سبحان اللہ ماشاءاللہ بلکہ جو اما حلیمہ لین آئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب جو لین واسطے آئیاں آندیاں نے منو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیاں اندر جاؤ میرا بیٹا آرام کردہ پیا آندیاں میں اندر گئی تے خوشبوان دے ہلے خوشبوان دے ہلے پہ ہوں بڑے بچے ویکھے سن بڑیاں شانہ والے بڑے بڑے نواباں دے پتر پر اے در یتیم جدے باپ دا سایہ ہی سر تے نہیں تے اینی شان والا پورا کمرہ مومبر تے معطر ہویا خوشبوان تے خوشبوان بھی اتھوں والیاں نہیں لگ دی خوشبوان بھی بڑیاں حال خوشبوان بھی بڑیاں حال کیا شان یہ تو میلاد شان سے ہوگا جی اللہ اکبر اما سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرمانیاں نے جدو میرے ویڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن وچ ایک رات رہی سی نا صرف ایک رات یعنی اس رات میلاد ہونا سی فجر دے ٹائم عند طلوع الفجر سپیدہ سار جدو نمودار ہوتا ہے اس ٹائم میلاد ہونا سی اما جی فرماندیاں نے اس ویلے میں ایک سوچ وچ ڈوبی حضرت شفا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے کول نے لیکن میں نہیں ہے کوئی تجربہ کار کوئی دائی ہوئے جڑی ایسے میرے نال کوآپریٹ کرے کوئی تعاون کرے فرماندیاں نے کوئی نہیں
میں سر جھکا کے بیٹھی ہوں تے فرمانیاں نے میں دیکھیا میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے. ایک آن والی بی بی اندر آ گئی ہے, پھر دوجی اندر آ گئی, پھر تیجی اندر آ گئی, پھر چوتھی اندر آ گئی. ایک آئی ہے میرا سر دبان لگ پئی, دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی, تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی, چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی. میں پوچھیا نہیں آن والی ہو, میں تمہیں جان دی نہیں, میں تمہیں سجان دی نہیں, میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں. تسی میرے علاقے دیاں نہیں, میرے قبیلے دیاں نہیں, میرے محلے دیاں نہیں, میری آنا گوانا تے پڑوسنا نہیں, میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں. تہاڈے لباس عربیاں والے قد تہاڈے لمبے نے, بنو ہاشم دیاں عورتاں لگدیاں ہو. دسو تسی کون ہو؟ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے, یہ جواب دیندیاں نے مینوں فرمان لگیاں نے, اے آمنہ فکر نہ کر, اے آمنہ گھبرا نہ. جڑی اما جی پہلے آئیاں فرمان لگیاں, میں تیری اما حوا آ گئیاں. میں تیری اما, بولو میں تیری اما حوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے. فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے. میں پوچھیا نہیں آن والی ہو تہاڈے آن دا مقصد کی ہے, کہڑے کام واسطے آئے ہو؟ اما جی ابا فرمان لگیاں نے, اے آمنہ دل چھوٹا نہ کر, اے آمنہ نے گھبرانا, اسی مائیاں بن کے نہیں آیا, اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں. اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں, اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں. اما جی فرمانیاں نے ویلا گزریا, ان سپیدہ سہر دا وقت آ گیا, ان طلوع فجر دا وقت آ گیا. اس ویلے میں ویکھیا ہے سفید رنگ دیاں چڑیاں نے جیڑیاں آ کے میرے گھر دا طواف پیاں کردیاں نے. کدی پنیرے پیندیاں نے, کدی اندر آؤندیاں نے, کدی باہر نکلدیاں نے, تے چوں چوں دی بولی بولدیاں نے. مشرق والے پرندے مغرب والیاں تے مغرب والے مشرق والیاں, شمال والے جنوب والیاں, جنوب والے شمال والیاں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے ایک دوجے نوں مبارکاں دے رہے سن. تے چٹے رنگ دیاں سفید رنگ دے پرندے او چڑیاں چون چون بولی اپنی ہے, پر محبوب دی صفت و ثنا کر رہیاں نے. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کر رہیاں نے, آپ دی تعریف دے اندر اپنیاں زباناں نو تر کر رہیاں نے. اور آندیاں کینے پیاں, آندیاں نے سیو نی اج دے وہ ودائی نی اج آیا ساڈا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر. اے تسی پاویں نام پڑھیا جے, او چڑیاں والی گل تانوں میں دسنا پیا. اے ظہوری صاحب رحمت اللہ علیہ دسی. تے چڑیاں آندیاں نے سیو نیو آدی آیا اک دی کرن منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں دا پیر, آیا نبیاں دا پیر. سبحان اللہ. مکتا بھی دس دیئے جی ظہوری صاحب مکتے وچ بڑی سونی گل لکھی ہے, رنگ تغزل استعمال کیتا نے. اچھا ایک قد جاء من اللہ نور, نور آیا کتھوں ہے؟ من اللہ. من اللہ دا ترجمہ ظہوری صاحب نے کیتا ہے.
آندے نے غیب الغیب دے سوں آیا ایتھے آ کے روپ بٹایا. یہ لفظ آئے گا تصویر. یہ مطلب فوٹو نہیں لینا. یہ مطلب ہے جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. سنو ترجمہ ہے. نور نے لباس بشری وچ آئے نے. یہ روپ اٹھان مراد ہے. بس انہیں مراد ہے. غیب الغیب دے سوں آیا ایتھے آ کے روپ بٹایا. او خالق دی تصویر میں صدقے جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر. ایک چڑیاں ویکھیاں نے. ایک 3 جھنڈے لگے ویکھے. کیڑے رنگ دے؟ ہرے رنگ دے. جھنڈے کیڑے رنگ دے؟ ہرے رنگ دے. یہ مفتی صاحب مواب الرحمان تفسیر ہے جسٹس امیر علی دی. انہوں نے جلد نمبر 10 صفحہ 801 تے 802 تے لکھیا 2 ہی. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جھنڈے ویکھے انہوں کا رنگ سبز تھا. جڑے اللہ نے کو رنگ دے لوائے ہوندے ساں لا لینے. اللہ نے چونکہ ہرے لوائے نے سی ہرے لا لیں گے. باقی گلاں تے ربی الاول چون گیا نا تواڈے نال انشاءاللہ. انشاءاللہ تو شرط ضرور ویکھی. اما جی کی فرماندیاں میں ویکھیا بھی رات جاندی ہے تے دن آوندا پیا. رات جاندی ہے تے دن آوندا پیا. اتنے بھی ایک نقطہ چھوٹا جا اگر توجہ ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نہیں پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنے پیدا نہیں ہوئے. یعنی 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے دنے پیدا نہیں ہوئے. نہ راتی پیدا ہوئے. پیدا ادوں ہوئے جدوں رات جاندی سی بھی دن آوندا سی پیا. راز تو پردہ چکی ہے. راز کی ہے دا رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. فرمایا سونے چہرے والیا اے جڑی میں شان تینوں عطا فرمائی ہے میں کسے نوں عطا نہیں فرمائی. وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین نے فرمایا اے سونیا تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماشاءاللہ. نعرہ لگو. اللہ اکبر. نعرہ غوثیہ. حضرت خیریت. علماء اہل سنت. علیہ السلام. اہل سنت. بہ جا اتھے ہی بہ جا. نعرہ غوثیہ. سے اعظم پاکستان. ویسے نعرہ انہوں نے سپیکر چ ماریا پر تساں بھی جواب والی اخیر کر دیتی. صحیح جواب نہیں دیتا. نعرہ تکبیر. قبرستان نہیں مسیت ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. اور اچھی طرح نعرہ رسالت. جے کوئی شاید تھوڑی کو سپیر پڑھ لے گیا تو میں نے دسیا جے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت حضور سید مزہ ہی نہیں گالی. یہ انہوں نے آ کے لا دیں تو میرا منٹ بچ جانا. نہ رات نہ دن. وجہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اچھی آواز میں بولو. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. تے تمہیں پتہ بھی عالمین واسطے رحمت نے. رات دا وکھرا عالم ہے, دن دا وکھرا عالم. عالمین علیحدہ علیحدہ نا. دن دا وکھرا, رات دا وکھرا.
مثلا ایک مشہور ہے کہ 18,000 عالمین ہیں، 18 ایک تحقیق بھی ہے 18,000 عالمین، انہاں وچ ایک رات دا عالم ہے ایک دن دا عالم ہے۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک آدم واسطے رحمت بن کے نہیں آئے، قسم واسطے نہیں آئے، العالمین رحمت للعالمین فرمایا ہے، سارے عالمین واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بن کے آئے ہیں، رات دا وکھرا عالم ہے، دن دا علیحدہ عالم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے سونیا تیری رحمت والی چٹی چادر تے داغ نہ لگ جائے، یہ چادر مبارکہ داغدار نہ ہو جائے۔ رات کو پیدا نہیں کرنا یا دنے پیدا نہیں کرنا، پیدا ادو کرنا ہے تیرا میلاد ادو ہونا ہے، میلاد کے بعد شہادت نماز کے بعد شہادت ہو جائے، تاکہ سونیا تیری رحمت وچوں رات نو بھی حصہ نصیب ہو جائے، تیری رحمت وچوں دن نو بھی حصہ نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا 12 گئے نے ہن وج تے ٹائم تے ہو گیا بابا، تھوڑی ہوڑی ہن سمیٹی ہے۔ حضرت طبیعت شفا ٹھیک ہے ہن ماشاءاللہ، کچھ بہتر ہوئی؟ چلو الحمدللہ۔ صبح تواڈے بھی اپنے کام کا جانے دے ویلا میں بھی نہیں، صحیح گل ہے، تے وقت بہت ہو گیا، سردیاں دی راتاں نے ہونے، سردیاں دی راتاں گڑیاں جاندیاں نے۔ ایک بات میں چھوٹی جس کرنا تے پھر اپنی مروزات نو سمیٹنا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیشہ میں خطاب دے آخر تے نوجواناں نو دعوت فکر لازمی دینا ہونا۔ نوجواناں دے نام میرا ایک پیغام ہے، وہ پیغام ہے کہ جڑے اللہ والے سن وہ بھی اس سے جوانی وچوں گزرے نے، جی اس سے جوانی وچوں بھی گزرے، لیکن وہ اللہ والے کیویں بن گئے؟ انہاں اپنی جوانی کو سنبھالیا سی، ایک ایک قدم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گزارے سے، ایک ایک لمحہ اس طرح گزرے، ایک ایک قدم انج اٹھایا ہے۔ میں صرف ایک بات اس سے عرض کرنا چاہنا، ہو سکتا ہے میرے سمیت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے سارے جنہ خلوص زیادہ ہوئے گا، جنی عقیدت زیادہ ہوئے، جنی للہیت اور خشیت زیادہ ہوئے، اتنا ہی مرتبہ انسان اللہ بلند عطا کرتا ہے۔ اور جب مرتبہ بلند ہوتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہیں، آزمائشاں زیادہ، امتحانات زیادہ۔ ایک بزرگ ہوئے نے، کم از کم 8 کتاباں دے حوالے میرے ذہن چ محفوظ نے، میں صرف برکت واسطے ایک حوالہ دے دینا، وہ بھی اردو دی کتاب، عربی دا نہیں۔ مولوی زکریا سہارنپوری افسار درود شریف وچ گل لکھی ہے، وہ پڑھ لیا جی۔ عربی دی پڑھنی ہوئے تے ساتھ تے دریان امام نبھانی رحمت اللہ پڑھ لیا جی، الدر المندود پڑھ لیا جی امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ دی، القول البدیع پڑھ لیا جی امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ دی، جذب القلوب فارسی دی کتاب ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ والمنام، حضرت امام مراکشی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پڑھ لیا جی، انہیں ساری کتابوں میں گل موجود ہے، اردو والی میں دسی وہ پڑھ لیا جی۔ اللہ تعالیٰ کو عمل دی توفیق منگی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے نے حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں دی ایک عادت سی، نماز تو چھڑ دے نہیں سن، نماز تو پرہیز نہیں سن کردے، جھوٹ تو پرہیز کردے سن، برائیاں تو پرہیز کردے سن، گناہاں تو پرہیز کردے سن، لیکن نماز تو پرہیز نہیں سن کردے۔ مینوں بڑی وہ تو گل چنگی لگتی ہوندی ہے، کدی میں پیر سید محمد سید حسین شاہ صاحب کو بیٹھا ہوا نا مطلب تے، تو کوئی دوائی لین واسطے جڑے لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب پرہیز کی ہے؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے، کہ دوائی دا پرہیز ہے کہ تو نماز پڑھنی ہے، اور گل چنگی لگتی۔ اسی باقی کاماں تو پرہیز نہیں کرتے کہ نماز تو پرہیز کرنے، حالانکہ پرہیز والی چیز نہیں، یہ بالآخر قائم کرنی پڑنی ہے۔
وہ 5 وقت دے نمازی عشاء دی نماز تو بعد آ کے نا کمرے نو خوشبودار کر کے تے درود و سلام پڑھن لگیاں لازمی ایک مخصوص تعداد وچ پڑھ کے سوندے سن، مخصوص تعداد وچ پڑھ کے سوندے سن۔ تسی اپنے تے لازم کر لو میں 100 ہی پڑھنا ہے، بس 100 ہی پڑھ لیا کرو، 500 ہی پڑھنا ہے 500 ہی پڑھ لیا کرو، جتنا کر لو اتنا کرنا لازمی ہے۔ پھر جتنا لازم اپنے تے کر لو نا، تسی آکھو میں 10 واری پڑھنا، میں 11 واری پڑھنا ہے، اتنا بوجھ پاؤ جنہ اٹھا سکو، بس اتنا پا لو، لیکن آکھو کہ سونے میں ہونا چل سونا نہیں جنہ چل درود و سلام نہ پڑھ لیا۔ انہاں درود و سلام دا ایک مقرر کیتا عدد، اس مطابق وہ پڑھ دے سن۔ دروشی پڑھ دیا، ایک رات ایسی آتی خود تے درود و سلام پڑھ کے سو گئے، پر رحمت دے دروازے کھل گئے، رحمت دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں۔ میرے توڑے لجپال آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرے بیڑے تشریف لے آئے، میرے بیڑے تشریف لے آئے۔ میں اٹھیا، استقبال کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کرم اور شفقت دا مظاہرہ فرمایا کہ میرا ہاتھ اپنے ہتھاں دے وچ لے لیا۔ انہوں کی آنے اسی مسافہ کرنا، مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا ایک دوسرے نال، لیکن انج نہیں۔ ساڑھے آلے سنت بھی کہیں اس طرح دے ہوندے نے، وہ انج کر کے ایک ہاتھ نال نہیں، مسافہ دونوں ہاتھوں سے۔ کیوں مفتی صاحب ایسی ہے؟ مسافہ دونوں ہاتھوں سے۔ جب ایک ہاتھ درمیان میں آئے نا، دوسرے ملنے والے کے دونوں ہاتھ ایک ادھر آ جائے ایک ادھر آ جائے، اس کے تو دونوں لگ گئے۔ آپ باہر سے لگائیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور اس کا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ مسافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا، مسافہ فرمایا۔ اندر میں اپنے نصیب اتے ناز کرنا پیا، بنتا بھی ہے ناز کرنا، مقدر نے سمجھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اے جملہ سنو تے جومو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سعید جنہ ہونٹا نہ دروشی پڑھنا نا، ذرا میرے نیڑے کر، میرا دل کر دے میں چوب لماتے دے، پھر ہونٹا میں بوسا دے لوں۔ اب اتنے بھی مقدر ہوتے ہیں جی، اتنا بھی کرم ہوتا ہے کہ ہونٹ، جن ہونٹوں سے میرا ذکر کرتے ہو، مجھ پہ درود پڑھتے ہو، سلام بھیجتے ہو، لاؤ قریب کرو میں بوسا دوں۔ محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں شرم آئی، مینوں غیرت آئی، مینوں حیا آئی اس گل تے کہ سونے کتھے میرے نکمے ہونٹ تے کتھے تواڈیاں گلے قدس دیاں پتیاں۔ میں کس طرح اپنے ہونٹ قریب کرا، کیویں میں ہونٹ قریب کرا؟ آندے میں قریب نہیں کیتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سعید جی آقا حکم فرمایا دیانا قریب کرنا بوسا دے رہا۔ آندے نے سونیا نا کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی، کتھے جائے اڑیاں، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی، کتھے جائے اڑیاں۔ ملکے پڑھو اللہ دے ولی دا کلام ہے، اے سونیا کتھے میرے اونٹ، کتھے تواڈے اونٹ مبارک، میرا دل ہی کردا مینوں حیا آوندا ہے بیا، کتھے میرے علی، کتھے جائے اڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما
का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायरिया। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया या ना होन करीब कर जिन्ना होना नाल मेरे ते दरूद भेजना है ते सलाम पेश करना है होन करीब कर मैं बोसा दे रहा। हजरत मुहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया आप फरमाते ने मैं रुखसार अगे कीता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत का मुजाहरा फरमाया मेरे रुखसार उते बोसा अता फरमाया रुखसार उसे बोथा अता फरमाया। मैं हम मुकद्दर तो है भाई जी। ये है फैजान जवानी को संभाले जवानी को संभालें इसको ज़ाया ना करें इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारें। और ये है दुरूद और सलाम की बरकतें। हाय हाय पहले मैंने कुरान पाक की बरकतें बताई अब आखिर में मैं दुरूद शरीफ की बरकत और जवानी संभालने की बरकत बता रहा हूं ताकि अल्लाह अमल की तौफीक हमें अता करे और हमें भी हया आए गैरत आए और हमारे अंदर के शैतान सारे निकल जाए उस जगह पे रहमान का करम ही करम आ जाए। काश के ऐसा हो जाए। मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक करम करके खुद ते तशरीफ लै गए खुद ते तशरीफ लै गए पर यादां छड़ गए यादां छड़ गए। वो याद की छड़ गए फरमाते ने पूरे 8 दिन कितने दिन 8 दिन मेरे घर विचों मेरी गल विचों रुखसार विचों ते मेरे हाथ विचों मुश्को अंबर ते कस्तूरी तो आला खुशबू आउंदियां रही पूरे 8 दिन। ये है शफकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई एक दफा लगाए तो सही महबूब के साथ को तल्लक बनाए तो सही निभाना तो मेरे आका जानते हैं निभाना तो जानते हैं पर को तल्लक बनाए तो सही को करीब होकर देखे रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे किस तरीके के साथ छम बरसती है। कायनात को अभी तक वो शफकत का पता ही नहीं लगा कि जो अभी तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर है वो करीब आकर एक लम्हे के लिए देख तो ले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब कितने हैं और शफीक कितने हैं। तो करीब आकर देखे तो सही को देखे तो सही चलो को एक दफा आजमा ही ले को आए तो सही। हजरात जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत में अपनी जिंदगी को वक्फ करे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कदम पे हर गाम पे उस पे करम करते नजर आते उस पे रहम करते नजर आते। मुबारक सद मुबारक उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे दीन के लिए वक्फ किए दीन के लिए वक्फ किए और उन बच्चों को मुबारक जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज करके अपने सीने को कुरान के नूर से मुनव्वर किया। मैं किबला मुफ्ती साहब अक्सर मुख्तलिफ मौके पे ये बात करता हूँ कि अल्लाह आपको बेटा दे ना बेटा उसको तजर्बे के लिए डॉक्टर बनाए अल्लाह फिर आपको बेटा दे उसको तजर्बे के लिए इंजीनियर बनाए अल्लाह फिर आपको बेटा दे तो फिर आप फिर तजर्बा करें उसको आलिम दीन और हाफ़िज़ कुरान बनाएं। ज़िंदगी आपको पता है ये तजर्बात की ही तजर्बात है लेकिन ये तजर्बा करके देखे अल्लाह आपको बेटे दे ना एक बेटे को डॉक्टर बना ले शरीयत मना नहीं करती इंजीनियर बना ले शरअ में मना नहीं है एक को आलिम दीन बनाए फर्क आपको पता चल जाएगा कि कितना है। बता दूं फर्क क्या है सुन ले फर्क ये है जब वो पढ़ पढ़ के डिग्रियां लेते हैं ना वो आलिम हो
یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اتنی دیر میں والدین ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تقریباً 60 سال کے قریب۔ میاں صاحب آپ کی کتنی ایج ہے تہاڈی؟ جی 55 سال۔ ابھی تک آپ نے بیٹے کی شادی نہیں کی، میاں صاحب نے بیٹے کی یا بیٹی کی ابھی تک شادی ایسے ہی ہے جی نہیں کی۔ اب جب تک شادیاں ہوں گی یہ 60 سال کے قریب ہو جائیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی نا۔ اچھا جب انسان تھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، یہ اعضاء جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے ضعیف ہو جاتے ہیں، ضعف آ جاتے ہیں ان میں، نکاہت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سدا تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، میری بات کو بڑی توجہ سنیے گا۔ جب ڈاکٹر پھر گھر میں آتا ہے نا، ڈاکٹر اس نے وہ اسٹیتھوسکوپ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہوگا، اسٹیتھوسکوپ وہ گلے میں ڈالی ہوتی ہے، تو پھر عادت اینی عجیب ہوندی ہے نا دی، وہ جدا گوڈا درد کرتا انہوں بھی وہ لا کے چیک کر، میں گوڈے جو کی سوڑنا تو صحیح گل ہے، جہاں گوڈے نو درد ہے میں ویکھیا وہ بھی وہ لا کے چیک کر بھی یہ کی آواز آ رہی گوڈے چو، یہ کوئی قوالی کرتا تھا نظر آتا پہ کی سننا ہے، بس صرف اینا کہ مریض مطمئن ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہے جی گل کہ نہیں، مریض صرف مطمئن ہو جائے، تو روپیہ جہاں 2000 فیس ہے نا جیڑی خطیباں واسطے جائز نہیں تو ڈاکٹر واسطے جائز ہے، وہ ذرا سیدھی ہو جائے، وہ سیدھی ہو جائے۔ اچھا وہ اسٹیتھوسکوپ پا کے نا جناب گلے میں وہ جو گھر آتا ہے نا، تے ابا جی تے اما جی وہ بچارے سائڈ تے ہو کے نکرے لا کے بیٹھے ہوندے نے، سہم جاندے نے، بڑا آدمی بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، نوکر چاکر ہے اس کا بڑا پروٹوکول ہے، کلینک بڑا زبردست ہے، تو اس کے پاس تو پیشنٹ ہی بڑے آتے ہیں، وہ بچارے جب بھی بات کریں گے نا گھبرا کے۔ لیکن اے ڈاکٹر کبھی تجھے علم ہو نا اپنے بچپن کا، تو وہی ماں جس نے تجھے جنم دیا اور تو بولتا نہیں تھا پیدا ہوتے ہوئے، بولا نہیں، رویا ہے بولا نہیں، لیکن اپنی ماں کو کبھی گودی میں بیٹھ کر اب بھی پوچھ تو صحیح کہ ماں جب میں پہلی دفعہ بولا تھا تجھے کتنی خوشی ہوئی تھی، جب میں پہلی دفعہ بولا تھا تجھے خوشی کتنی ہوئی تھی، ماں کنا کو تینوں چاہ چڑھیا سی ادوں جدوں میں بولیا سا، تے ماں تینوں رو کے دسے گی پترا اج میں بولنی ہے تے تینوں غصہ ہوندا ہے، پر جدوں تو بولدا سا مینوں چاہ چڑھدا سا۔ والدین ڈرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، ڈرے رہتے ہیں۔ اب انجینئر صاحب آ گئے، انہوں نے وہ کو دوربینیں کو پکڑی ہوتی ہیں، انہوں نے کو نقشے فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں، وہ پتہ چلتا جناب یہ انجینئر ہیں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کا تو 3-4 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے۔ تو والدین اس کے گھر آتے ہی بیچارے اپنی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، کونے میں لگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری طرف سے اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ ڈاکٹر ہے ہماری طرف سے اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ نوجوانوں یا لوگوں میری بات کو ضائع نہ کرنا، توجہ سے میرے جملے سن لو، جب تیرا بیٹا ڈاکٹر بن کر گھر میں آئے، تیرا بیٹا انجینئر بن کر گھر میں آتا ہے تو تو ڈرا ڈرا رہتا ہے، سہما سہما رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے یا ہماری طرف سے اس ڈاکٹر انجینئر کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ لیکن عالم دین بیٹے کو بنا، جب وہ گھر میں آئے گا نا تو تم نہیں ڈرو گے، وہ ڈر ڈر کے رہے گا کہیں میری طرف سے میرے والدین کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ وہ ڈرے گا، وہ سہما رہے گا کہ کہیں میری طرف سے کسی لمحے میرے والدین کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنا کر، انجینئر بنا کر، قرآن کی تعلیم سے دور رکھ کر، علم کی تعلیم سے دور رکھ کر، اور یہ جتنے دروس ہیں ان سے دور رکھ کر، یا مدارس سے دور رکھ کر، اپنے پہ فخر کرنے والوں کہ ہم نے دین کا نوکر نہیں، ہم نے تو جناب یہ پاؤنڈ کمانے والا، ریال کمانے والا یا ڈالر کمانے والا ہم نے بنا دیا ہے۔ کبھی یہ فخر جب تم مرے گا تجھے پتا چلے گا، جب تیرے پاس سورۃ یاسین پڑھنے والا تجھے محلے میں نہیں ملے گا، تو اسی ڈاکٹر کو کہے گا قاری قرآن کو بلا، حافظ قرآن کو بلا، میری جان نہیں نکل رہی، میرے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ لوگوں اپنے پودے اپنے گھر لگاؤ، اس کا پھل اپنے پاس لو، تمہیں پتا چلے کہ حافظ قرآن کی قدر کیا ہوتی ہے، تمہیں پتا چلے کہ عالم دین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کرو آگے، بیٹو اللہ تمہیں بیٹا دے تو اس بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین لازمی بنانا۔
یہ تیری قبر کا نور ہوں گے، یہ تیرے دل کا سرور بنیں گے، تیری خدمت پہ ہم وقت کمر بستہ رہیں گے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں آج بھی آج کے دن سمیت میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اپنی والدہ ماجدہ کو مل کے نکلتا ہوں، اور اماں جی کو کہتا ہوں اماں جی ادھر بھی ہاتھ پھیر دے، ادھر بھی پھیر دے، ادھر بھی پھیر دے۔ میری والدہ